آرمی چیف جنرل آصم منیر کی زیر صدارت کور کمانڈرز کانفرنس ہوئی تھی گزشتہ روز، اور اس پہ خطاب کیا سپہ سالار نے۔ ان کا کہنا تھا کہ افواج اور قانون نافذ کرنے والے اداروں کو قوم کی حمایت حاصل ہے، اور شرکا کا یہ کہنا تھا کہ قانون نافذ کرنے والے اداروں سیکیورٹی فورسز پر بے بنیاد الزام لگانا ایک وتیرہ ہے، بے بنیاد الزامات عوام اور مسلح افواج کے درمیان دراڑ ڈالنے کی بھی ایک کوشش ہے۔ بالکل، اور خاص طور پر ہم نے دیکھا کہ جو ایک اہم ایشو ہے وہ ہے دہشت گردی کا، اور خاص طور پہ اس کانفرنس میں بتایا گیا کہ افغانستان سے سرگرم دہشت گرد علاقائی اور عالمی سلامتی کے لیے خطرہ ہیں، جبکہ پاکستان اور سی پیک کے خلاف پراکسی کے طور پر بھی یہ کام کر رہے ہیں۔ آرمی چیف نے ہدایت کی کہ دہشت گردوں کو کسی بھی جگہ سے فعال نہ ہونے دیے جائے، اور شرکا نے بشام میں چینی شہریوں پر دہشت گرد حملے اور بلوچستان میں معصوم شہریوں کی بے ایمانہ قتل کی بھی مذمت کی، اور ساتھ ہی مقبوضہ کشمیر اور غزہ کی صورتحال پر تشویش کا اظہار کیا ہے۔ یہ بڑا ایک کلیئر میسج ہے، خاص طور پہ جو دہشت گردی کی جا رہی ہے، پراکسی ایک طریقے کی ہم دیکھ رہے ہیں، جو ممالک ہیں وہ اپنے ملک کو تو محفوظ رکھتے ہیں، دوسری سرزمین پر جا کر دہشت گردوں کی کارروائیاں کی جاتی ہیں، ساتھ ہی پروپیگنڈا بھی ہم دیکھ رہے ہیں جو وقتاً فوقتاً سر اٹھاتا رہتا ہے۔ تو اسی پر بات کر لیتے ہیں کور کمانڈرز کانفرنس پر بریگیڈیئر ریٹائرڈ راشد ولی جنجوعہ صاحب ہمارے ساتھ ہیں۔ تھینک یو سو مچ جنجوعہ صاحب فار جوائننگ اس اینڈ گڈ مارننگ ٹو یو۔ سب سے پہلے تو یہ بتائیے گا، بڑی امپورٹنٹ کور کمانڈر کانفرنس میں گفتگو ہوئی، تمام تر صورتحال اور کور ایشوز پر بات ہوئی، لیکن جو افواج کے خلاف پروپیگنڈا ہے اس پر بڑا دو ٹوک پیغام دیا ہے۔ آپ کیا کہتے ہیں، اس کی کتنی ضرورت ہے اور یہ کتنے سگنیفیکنٹ ہے؟ بہت شکریہ۔ دیکھیں، یہ پوائنٹس تھے جس پہ دیا کور کمانڈر اعلامیہ ہوتا ہے، تجدید عہد بھی ہوتا ہے، ایک ڈائریکٹر ہے، اور ایک بریگیڈیئر صاحب ود ڈیو رسپیکٹ کچھ آڈیوز کے ایشوز آ رہے ہیں، ول سارٹ دیٹ آؤٹ، بٹ بہت ہی دو ٹوک ایک بات تو اس میں کی گئی ہے، اور وہ یہ کی گئی ہے کہ پاکستان میں جتنے بھی اس طرح کے مسکرینٹس جو واقعات ہیں ان کے جو تانے بانے ہیں وہ بارڈر کراس افغانستان سے مل رہے ہیں۔ بارہا نہ صرف یہ کہ سفارتی محاذ پہ، سیاسی محاذ پہ بار بار یہ کوشش کی گئی ہے، انڈیا جو کرتا رہا ہے، جس طریقے سے اس میں مینشن کیا گیا کہ کس طریقے سے انڈیا پاکستان کے اندر قتل عام کر رہا ہے، یہ بھی بڑا امپورٹنٹ فیکٹر ہے۔ تو بریگیڈیئر ریٹائرڈ راشد ولی جنجوعہ از ود اس، سر پلیز کنٹینیو کیجیے گا۔ جی، میں یہ بتا رہا تھا کہ یہ جو دہشت گردی کا ناسور ہے، اس نے جو ہمیں لپیٹ میں لیا ہوا ہے، یہ کور کمانڈر کا کانفرنس کا جو اعلامیہ ہوتا ہے، یہ ایک تجدید عہد ہوتا ہے کہ ہم نے انسٹیٹیوشنل ہارمنی کیسے اچیو کرنی ہے اور ہول آف دا نیشن اپروچ کے ذریعے اس کو ٹیکل کرنا ہے۔ ہم نے افغانستان کے ساتھ پازیٹیو انگیجمنٹ اس میں کی ہوئی ہے، ڈسپائٹ نوئنگ فلی ویل کہ وہاں سے جو بیسز ہیں ٹی ٹی پی کے، ان پہ کوئی ایکشن نہیں لیا جا رہا۔ اب وہ بیسز جو ہیں ان پہ ہم نے ایک مرتبہ حملہ بھی کیا اور اس عزم کا اعادہ بھی کیا کہ اگر پاکستان کی سرزمین پہ حملے ان سینکچوری سے ہوں گے تو ہم ان کو بھی نشانہ بنائیں گے۔ اب پوری قوم کو اعتماد میں لینا، اپنے کمانڈرز کو ان کا جو ٹرپس کا مورال بحال کرنا، یہ اس کے لیے ایک بڑا کلیئر واضح کلیرین کال تھی۔ اور دوسرا پوائنٹ جو انہوں نے اس پہ ریز کیا وہ چینی باشندوں کی جو بے ایمانہ قتل ہے۔ اب یہ اس پہ جو سی پیک کو ڈی اسٹیبلائز کرنے کی ایک اسٹریٹجی ہے، یہ وہ کار فرما ہے، اور ایکسٹرنل فورسز اس پہ کام کر رہی ہیں، اور ہمیں بہت محتاط رہنا ہے، سیکورٹی کی جو ہمارے نظام ہے اس کو بھی امپروو کرنا ہے، مگر اس سے ڈسمے نہیں ہونا، کیونکہ جو قوتیں ہماری سی پیک کے در پہ ہیں، ہم نے یہ انشور کرنا ہے کہ ہم پامدی کے ساتھ اس پر کاربند رہیں۔ تیسرا پوائنٹ جو تھا وہ افغانستان اور سی پیک پہ بلوچستان میں بھی انسرجنسی ہو رہی ہے، وہ بھی جا کے بلوچستان میں سے کبھی ایران میں پناہ لیتے ہیں، کبھی وہ افغانستان میں پناہ لیتے ہیں، اور پورا را کا ایک پراکسی وارفیئر کا نیٹ ورک ہے جس نے ان کو فعال رکھا ہوا ہے۔ تو اس کے خلاف بھی ایک چومکھی جنگ لڑنی ہے، یہ ہمہ جہت ایفرٹ ہوگی، اور اس پہ کنٹینول جو ہم نے ایفرٹس کرنی ہیں، شہادتیں بھی آ رہی ہیں، اس پہ لوگ کرٹیسائز بھی کر رہے ہیں سوشل میڈیا پہ، ہم نے اس کا بھی تدارک کرنا ہے، کیونکہ اس جنگ میں جب انفارمیشن وارفیئر ایک ایسا پلانک ہوتا ہے جو کہ ایک بہت امپورٹنٹ اس میں کردار ادا کرتا ہے،
یہ لوگوں میں سراسیمگی پیدا کر دیتا ہے، دہشت گردوں کے عزائم کو یہ مزید وہ تقویت دیتا ہے. تو اس کو ہم نے سوشل میڈیا کا غلط استعمال، جس میں فوج پہ حملہ کیا جائے، اداروں میں تقسیم پیدا کی جائے، قوم کو تقسیم کرنے کی کوشش کی جائے، تو اس کے خلاف ہمیں سینسٹائز کرنا ہے پوری قوم کو، میڈیا کو بھی، اور اس کے خلاف ہم نے فائر والز بھی ایریکٹ کرنی ہے ٹیکنیکل طور پہ بھی، اور ایک مضبوط بیانیے کے ذریعے ان جھوٹے بیانیوں کا اثر ہم نے زائل کرنا ہے. اور پھر کشمیر پہ بات چیت ہوئی کہ جس طرح بھارت ایک غیر قانونی قبضہ برقرار رکھتے ہوئے اس کو اپنا علاقہ قرار دیتا ہے، اور ایک ڈیموگرافک پورا پیٹرن جو ہے وہ تبدیل ہو رہا ہے کشمیر میں. تو پاکستان نے اخلاقی، سفارتی اور ہر لحاظ سے اس کی جو سپورٹ ہے وہ جاری رکھی ہوئی ہے جی. اور اس کا جو بھارت نے جو اسیسینیشنز کی ہیں کشمیری ایکٹیوسٹ کی پاکستان کی سوائل پہ، اس کا بھی کنڈیم کیا گیا ہے. تو یہ ساری چیزیں ہیں جس کا اعادہ کیا گیا. یہ نیشنل سیکورٹی کے ایشوز ہیں، اور یہ ایک کلیرین کال تھی جو وقتاً فوقتاً دینا، اس کا اعادہ کرنا ضروری ہوتا ہے. ٹھیک ہے، تھینک یو سو مچ راشد ولی جنجوعہ صاحب، گفتگو کرنے کے لیے ہمیں بڑی وضاحت سے، بڑی ڈیٹیل کے